هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے اس میں تفسیر قرآن بیان کی جاتی ہے۔ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، ان میں سے ایک موضوع ہے شریعت کے احکام۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اتارا، جو شریعت اتاری، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عملی اعتبار سے کیا کیا کرنے کے احکامات دیے ہیں، کن باتوں سے بچنے کے احکامات دیے ہیں۔ قرآن کریم نے احکامات تفصیل سے بھی بیان کیے ہیں، اجمال سے بھی بیان کیے ہیں، اور کچھ احکامات وہ ہیں کہ بطور پرنسپل یا قاعدے کے طور پر، ضابطے کے طور پر بیان کیے ہیں، اور رہتی دنیا تک ان قواعد پر، ان پرنسپلز پر، ان بنیادوں پر امت مسلمہ جو ہے وہ حلال و حرام کا جو تعین ہے وہ کرتی رہے گی۔ تو آج جس آیت مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ایک آیت مبارکہ کا بھی حصہ ہے۔ گزشتہ جو پروگرام ہمارا نشر ہوا اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، جس کا غالب حصہ حج کے متعلق ہے، لیکن اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اس پورے ضابطے پر ایک الگ سے پروگرام کریں گے، لیکن اب ایک نہیں 2 پروگرام ہوں گے اسی ضابطے پر۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کا وہ حصہ جس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم ضابطہ بیان فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، ہیلپ کرو، مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ کے کام ہیں، سرکشی کے کام ہیں، ان پر ایک دوسرے کی معاونت اور مدد نہ کرو۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ جو حصہ ہے آیت مبارکہ کا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں، ایسی 500 آیتیں ہیں، اور ہمارا جو یہ پروگرام ہے احکام قرآن صرف ان 500 آیتوں کی تفسیر کو لے کر چل رہا ہے۔ ہم ایک پروگرام کے اندر ایک آیت کو شامل کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کیا ارشاد فرمایا ہے
یا اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور اس سے کیا احکامات جو ہے وہ صادر ہو رہے ہیں، واضح ہو رہے ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے جو بیان کردہ احکامات ہیں بہت سارے، بہت مفصل ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے حج کی قربانی کو بیان کیا، اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کے صحیح کو بیان کیا، اللہ رب العزت نے جو مشاعر حج ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، نمازوں کے اوقات کیا ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں، رکوع سجدے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، قیام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جو احکامات ہیں بعض اوقات پورے جزیات کے ساتھ بیان ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ احکامات کو ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرو، کتنی ادا کرنی ہے، کس مال پر ہے، کس پر نہیں ہے، یہ ساری وضاحتیں احادیث مبارکہ بیان کرتی ہیں۔ اور کچھ ضابطے بیان ہوتے ہیں، پرنسپلز بیان ہوتے ہیں، اور رہتی دنیا تک کی جو مسائل ہیں ان ضابطوں پر، ان پرنسپلز پر جاری ہوتے ہیں۔ یہ جو ضابطے ہیں، قواعد ہیں، ان کی روشنی میں پھر جو مفتیان اکرام ہیں اور اس سے اوپر کے جو ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، وہ ان ضابطوں کے ذریعے بہت سارے مسائل کا حل دے کر جا چکے، اور آج بھی ہزار مسائل کا حل ان ضابطوں کے تحت موجود ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں پر تعاون نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے محبوب علیہ السلام کی نگاہ رحمت سے میں اس ضابطے پر 1000 مثالیں بیان کر سکتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو چاروں طرف ایک بچہ جو ہے وہ کیا تھا، محتاج تھا، ماں کا سہارا ملا، باپ کا سہارا ملا۔ دنیا جو ہے ایک معاشرت کا نام ہے، اس معاشرت کے اندر ہم قدم قدم پر کسی کے سہارے، کسی کے مشورے، کسی کی ہیلپ، کسی کے ہاتھ پکڑنے کے محتاج ہوتے ہیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، چیریٹی کے اعتبار سے، ڈفرینٹ زاویوں کے اندر۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جب سے پیدا ہوں آج تک میں نے کسی سے ہیلپ نہیں لی ہے، نہیں، یہ انسانیت ہے، ایک دوسرے کے کام آنا انسانیت ہے، یہ فطرت ہے۔ تو پھر جب اتنا وسیع دائرہ ہو تو 1000 کیا 1,00,000 مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ارادہ تو یہ تھا کہ دونوں پہلو آج ہی کور کر لیے جائیں کہ امثلہ کیا ہیں ہمارے معاشرے میں عملی اعتبار سے۔ یہ جو قرآن پاک کا حکم ہے کہ نیکی کے کاموں پر تعاون کرو اور برائی کے کاموں پر تعاون نہ کرو، تو ہمارے معاشرے میں کہاں نیکی کے کاموں پر تعاون کی مثالیں پائی جاتی ہیں، اور معاشرے کو کہاں اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ جناب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو وہ کام ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کی روح سے نیکی کے کام ہیں، اس پر معاونت ہے، یہ تو قرآن کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ تو جہاں نیکی کے کام لوگ کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے، اور جہاں لوگ برائی میں مدد کر رہے ہیں وہاں نشاندہی بھی ضروری ہے کہ جناب یہ برائی کے پہلو ہوتے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، حقیقت میں تو آپ برائی کی مدد کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہوتا ہے برادریوں کے اندر بندہ قتل کر دے، بندہ ظلم کر دے، کھڑے ہوں گے اسی کے ساتھ، کیوں؟ یہ ہمارا آدمی ہے، ہماری برادری کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے۔ صحیح اور غلط کہنے کا معیار اپنائیت ہوتی ہے۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ برائی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایک تفصیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں جس قدر میٹر میرے سامنے ہے، میں نے ایک مرکزی جو ہے وہ چیزوں کا انتخاب کیا ہے۔ 25 مرکزی چیزیں ہیں، ان کے تحت پھر بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ اور جو پہلا حکم ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرنا، آج کے پروگرام میں صرف اس پر بات ہوگی،
اور اگلے پروگرام میں اللہ نے چاہا تو جو برائی کے ساتھ جو برائی کے کام ہیں اس میں معاذ اللہ لوگ مدد کرتے ہیں دوسروں کی اور اس میں گناہ کماتے ہیں، حرام آمدنی کماتے ہیں، ہم اگلے پروگرام میں صرف اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے مثال کی طرف چلتے ہیں۔ مثالیں تو بہت ساری ہیں۔ قرآن پاک نے یہاں پر واضح طور پر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، بر کہتے ہیں نیکی کے کام کو۔ اب بر جو ہے ایک عام لفظ ہے، اطاعت کا کام ہو، عبادت ہو، نیکی ہو، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بر کا اطلاق ان پر آتا ہے، اگرچہ کہ عبادت ایک خاص معنی رکھتی ہے، اطاعت خاص معنی رکھتی ہے، بر خاص معنی رکھتی ہے، یہ تینوں الگ الگ کیٹیگریز ہیں ایک مقام پر، لیکن یہاں جو مقصود ہے قرآن پاک کا وہ سب کو عام ہے۔ جس چیز پر بھی نیکی کا اطلاق آئے گا اس میں کسی بھی طرح کی مدد کرنا، جانی، مالی، بدنی، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کار ثواب کہلائیں گی، نیک کام کہلائیں گی، عظمت والا کام کہلائیں گی۔ تو اب خود قرآن پاک نے بہت سارے کاموں کا نیک ہونا بیان کیا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کہتا ہے مسافر کی مدد کرو، لوگوں کا قرض ادا کرنے میں ان کی مدد کرو۔ قرآن پاک جو ہے لوگوں کی تکالیف کو بیان کرتا ہے۔ والدین کے متعلق کیا کہا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو کیونکہ والدین نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما کیونکہ جب میں بچپن میں تھا تو انہوں نے مجھ پر رحم کھایا تھا۔ تو کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو خود قرآن نے بیان کی ہیں۔ آئیے ایک کے بعد دیگرے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز مسجد بنانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اب اس کے اندر پوری تفصیل آ جاتی ہے۔ مسجد کا انتظام و انصرام سنبھالنا، مسجد کی کسی بھی طرح سے مالی مدد کرنا، وقت دینا، بہتر اقدامات کرنا، تو یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو بھلائی کے کام ہیں۔ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے مسجد، ایک عظیم پروجیکٹ ہے۔ کبھی پلاٹ خریدنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی تعمیر و توسیع کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی مرمت کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، روٹین کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے مال سے مدد کرتے ہیں، کچھ لوگ وقت دے کر مدد کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر الیکٹریشین کی ضرورت ہے، الیکٹریشین آ جائے گا، نہیں جی میں مسجد کے کاموں میں پیسے نہیں لوں گا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات پلمبر پیسے نہیں لیتا، لوگ مسجد کے کاموں میں پیسے کم کر دیتے ہیں، نفع کم کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں جتنے کی آئی ہے اتنے کی ہم دے دیتے ہیں، مسجد کے کام میں ہم پیسے نہیں لیں گے۔ تو یہ جو سارے جتنے بھی کیٹیگری کے طریقے ہیں معاونت کے، مدد کے اور ایک فائدہ پہنچانے کے، مدد کا کیا مطلب ہے؟ فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا، ضرر سے بچانا، یہ تمام کے تمام پہلو ہیلپ کرنا اور مدد کرنا کہلاتے ہیں۔ تو مسجد کے متعلق تو قرآن پاک کی تعلیمات موجود ہیں کہ اس کی صفائی کرنے والے، ستھرائی کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی صحت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا کہ ڈاکٹر کا ہر شہر میں ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ ڈاکٹر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ ڈاکٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ضرر پہنچے گا، تکلیف میں آئیں گے، پریشانی میں آئیں گے، ان کے امراض بڑھیں گے، اذیت پہنچے گی۔ تو یہ بیان فرمایا کہ ڈاکٹر کا معاشرے میں پایا جانا فرض کفایہ ہے۔ کیوں بیان کیا؟ کہ وہ ہوگا تو لوگوں سے اذیت دور ہوگی، تکلیف دور ہوگی۔ تو اب طب کے حوالے سے لوگوں کو نفع پہنچانا، میڈیکل کے حوالے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ کوئی اپنا پیسہ خرچ کر کے فائدہ پہنچاتے ہیں، غریبوں کو علاج کروا کے۔ ایک ڈاکٹر ہے وہ غریب کی فیس چھوڑ دیتا ہے، ایک
دوا بیچنے والا ہے وہ قیمت میں رعایت کر دیتا ہے، تو میڈیکل کے اعتبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ بھی نیکی کے کاموں میں مددگار کے طور پر ایک کام ہے اور ایک کار ثواب ہے۔ اسی طریقے سے دینی مدارس، دینی تحریکیں، دین اسلام کا فروغ، دین اسلام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ تعاون، ان کے ساتھ جانی، مالی، بدنی تعاون، یہ وہ مثال ہے کہ جو نیکی کے کاموں پر، نیکی کے کاموں میں سے ایک مثال بنتی ہے۔ اسی طریقے سے رفاعی ادارے، بہت سارے ادارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں اس پر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں، سیلاب میں مدد کرتے ہیں، ایک بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، مطلب جہاں کوئی دو چار لوگوں کا کام نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہنچتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا مثال کے طور پر، کشمیر میں زلزلہ آیا تھا 15 سال پہلے، تو بستیاں جو ہیں وہ الٹی پڑی تھیں۔ کون کس کی مدد کرے گا؟ باہر سے لوگ جائیں گے تو مدد کریں گے۔ تو رفاعی جو ادارے ہیں بلا شبہ ان کا جو کام ہے وہ درست ہے، اور اس میں کوئی مدد کرتا ہے، کوئی ان کا تعاون کرتا ہے، یہ بھی نیکی اور خیر کے کاموں کے ساتھ تعاون ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، ایک عظیم نیکی ہے۔ اب نماز پڑھنے میں تعاون، نماز پڑھنی ہے ایک شخص نے، ہم اس کے لیے کیا تعاون کر سکتے ہیں جناب؟ تو جناب مسجد کا راستہ اس سے پوچھنا ہے، وہ راستہ بتانا نیکی ہے۔ کوئی بوڑھا ہے مسجد میں جا رہا ہے، اس کا سہارا پکڑ کر اسے لے گئے، یہ ایک نیکی ہے۔ اب کوئی بس میں سفر کر رہا ہے اور بس والا جو ہے وہ گاڑی نہیں روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے نماز پڑھنے میں خلل کا تو مرتکب ہوا وہ۔ اس کے برخلاف وہ گاڑی روکتا ہے، نمازیوں کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے، سڑکوں پر جو ویرانوں کے اندر ہوٹل بنے ہوتے ہیں وہ نمازیوں کے نماز کا انتظام کرتے ہیں کہ مسافر گزریں گے یہاں پانی کا انتظام کریں، وضو کا انتظام کریں۔ ویرانوں کے اندر بھی مساجد جو قائم ہوتی ہیں اس کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے۔ کس لیے یہ سب؟ کہ نمازیوں کو عبادت کرنے میں سہولت ملے، نماز پڑھنے میں سہولت ملے، اور انہیں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے کوئی مسافر نمازی ہے، قبلے کی سمت نہیں پتہ اسے، تو کوئی آ کے اسے قبلے کی سمت بتاتا ہے، یہ بھی نیکی پر تعاون ہے۔ تو یہ نماز کے متعلق ایسا نہیں کہ ساری مثالیں بیان کر دی گئی ہیں، بلکہ چند مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ نماز کے سلسلے میں کسی کی مدد، معاونت اور کسی کی ہیلپ کس انداز پر ہو سکتی ہے، ایک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون، یہ بھی خیر اور بھلائی کے دائرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا ضابطہ اخلاق دیا جاتا ہے کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، اس پر عمل کرنا، تعاون کرنا ایک بہتر عمل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب گھر سے باہر نکلنے کی ٹائمنگ یہ رکھی جائے اور صبح نکلنے کی ٹائمنگ یہ رکھی جائے اور یہ معاملات ہوں گے، اس میں کیا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی پس منظر ہوگا، کوئی نہ کوئی ٹیکنکس ہوگی، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا۔ اب آپ ٹریفک کے نظام کو دیکھ لیجئے، اب اس کی جو پابندی ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اس کے نتائج آسانی کے ذریعے نکلتے ہیں، اس کے نتائج سہولت کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب ٹریفک کی پابندی لوگ کرتے ہیں، سرخ بتی پر جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، گاڑیاں رک جاتی ہیں اور کوئی آگے نہیں بڑھتا، بلکہ جس کو آگے بڑھنا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ گزرنے کا کہا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دوسروں کو اذیت سے بچایا ہے آپ نے خود صبر کیا ہے۔ نیکی جبھی ہوتی ہے جب بندہ مشقت اٹھائے، نیکی کے پیچھے کہیں نہ کہیں مشقت موجود ہوتی ہے۔ آپ نے مشقت کی، صبر کیا، نہیں میں رکتا ہوں، مجھے رکنا چاہیے اس موقع پر، آپ نے دوسروں کو راستہ دیا، کیوں نیکی نہیں ہوگی؟ یہ ملک کے قوانین جہاں شریعت سے نہ ٹکرائے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ نظم عام کی صورت ہوتی ہے۔
ورنہ تو خانہ جنگی کی صورت بن جائے گی. تو یہ خانہ جنگی تو ہزار آفات کی ایک آفت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پوزیشن ہے یہ بھی نیکی کے کاموں میں تعاون کی صورت ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات تصادم کی صورت بنتی ہے. تصادم کسی بھی معاشرے کو جو ہے وہ فلاح نہیں بخشتا. تو ریاست سے ٹکرانا فلاح نہیں بخشتا. بہت سارے ایشوز اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اور ہر ایشو ایسا نہیں ہوتا کہ جناب اس پر آپ سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اور پھر دیکھا جاتا ہے کس طریقے سے بات کرنی ہے. تو ریاست کے ساتھ تعاون بھی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کی صورت بنتی ہے. اس کے اندر بھی آگے چلتے ہیں. اب ہم چونکہ بحیثیت انسان جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پر مل جل کر رہتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ جناب اگر ہمارا گھر ہے تو کسی پہاڑی پر ہمارا ہی گھر ہے اور میلوں میل تک کسی کا گھر نہیں ہے. ہماری دکان ہے تو کسی جزیرے کے اندر دکان ہے، میلوں میل تک کوئی انسان ہی نہیں رہتا. ایسا نہیں ہے. جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس ضرورت میں ایک دوسرے کے کام کس طرح آ سکتے ہیں، اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ یونینز بنتی ہیں، کمیٹیاں بن جاتی ہیں، بعض اوقات مارکیٹوں میں کمیٹیاں بن جاتی ہیں. اب وہ کیا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ بہت سارے غلط کام بھی کرتی ہوں گی، لیکن آج ہم ان کے اچھے کاموں پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ وہ کیا اچھے کام کرتی ہیں اور وہ کیا اچھے کام مزید کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا. اب یہ تھوڑی کہ جناب آپ اس کو جا کے پوچھیں گے ہی نہیں، بلکہ اہل محلہ پر اس کی تجہیز و تکفین، غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے. اور اگر وہ غریب ہے مثال کے طور پر تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا. کوئی گاڑی والے کو بلائے گا، کوئی ٹینٹ لگوا دے گا، کوئی اور کام کر دے گا. تو یہ آپس کی کمیونٹی کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی نیکی کے کاموں پر تعاون کی مثالیں ہیں، خیر کے کاموں پر تعاون کی مثالیں ہیں. اسی طریقے سے غمی خوشی کی اطلاع پہنچانا. اب اس کے اندر کیا ہے، ایک مسلمان سے خیر خواہی کا پہلو ہے. اب کسی کا انتقال ہو گیا، وہ خود میسیج کرتا پھرے سب کو، تو ہمارے ہاں ایک معاشرے میں ایک اچھا قدم پایا جاتا ہے. ہم کسی کے انتقال کی خبر جو ہے وہ اس کو زحمت نہیں کرنے دیتے، خود پہنچاتے ہیں اس کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سرکل کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ آ کر جو ہیں وہ تعزیت کر سکیں، غم خواری کر سکیں، اس کے ساتھ اس مشکل وقت پر کھڑے ہو سکیں. تو یہ جو طریقہ ہے کہ جناب آپ نے لوگوں کو بتایا ہے، اس کے اندر بھی نیکی کا پہلو موجود ہے. لیکن یہ وہ کام ہے جہاں آپ نیت رکھیں کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. آپ فرسٹ ہونا چاہتے ہیں، میں جیت گیا، میں نے بتایا، کسی کو نہیں پتا تھا، یا آپ کے دل کے اندر کوئی اچھی نیت ہے. اچھی نیت رکھیں گے تو ثواب بھی ملے گا. اسی طریقے سے مارکیٹ کی کمیٹیاں ہو گئی، یا یونین کے لوگ ہو گئے، یا رہائشی علاقوں میں مختلف کمیٹیاں ہوتی ہیں. یہ بعض اوقات ایک اچھا کام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے آپس کے تنازعات بیٹھ کر دور کرواتے ہیں، صلح و صفائی کرواتے ہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی کی ناراضگی ہے، دو خاندانوں کی ناراضگی ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ بیچ میں آتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. یہ بھی نیکی کے کاموں میں تعاون کی مثالیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں لوگ، ان کو بھی شرعی رہنمائی لینی چاہیے کہ وہ کہیں کسی موقع پر غلطی تو نہیں کر رہے، غلط فیصلہ تو نہیں کر دیں گے. اسی طریقے سے ایک اور عظیم پہلو، ایک پوری فیلڈ، لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا. اب برائیاں جو اللہ کی نافرمانیوں پر مشتمل ہو وہ چیزیں بھی برائیاں ہیں. جو معاشرے کے لیے ضرر کا باعث ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نے ایسے کاموں سے تو منع فرمایا ہے کہ جو معاشرے کو ضرر سے روکتی ہیں، ضرر پہنچاتی ہیں. مثال چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، اس طرح کی اور چیزیں ہیں، تو یا نشہ ہے. اب آپ کسی کو برائی سے بچا رہے ہیں، کوئی چوری کی طرف جا رہا ہے، کوئی ڈکیتی کی طرف جا رہا ہے، کوئی بری صحبت کی طرف جا رہا ہے، کوئی جو ہے نشے کی طرف جا رہا ہے، آپ نے اس کو بچانا ہے. تو یہ جو بچانا ہے انفرادی طور پر کتنی عظیم نیکی ہے. آپ کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آئے گا،
اسی طریقے سے نیک اجتماعات میں آپ اس کو لے کر جاتے ہیں، یار یہ برائی کے راستے پر چل رہا ہے، چلو اس کو نیک جگہ لے کر جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنے گا، اس کا دل پلٹے گا، تو آپ اس پر کوشش کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ اگر راہ راست پر آتا ہے، بالفرض نہ بھی آئے راہ راست پر، لیکن آپ کا کوشش کرنا تو ایک عظیم نیکی ہے، اور اگر راہ راست پر بھی آ گیا تو آپ کے لیے تو صدقہ جاریہ کا سامان بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اپنا مال و زر خرچ کر کے لوگ یہ چاہتے ہیں دینی محفل ہوں، دینی اجتماعات ہوں، علماء آئیں، مبلغین آئیں جو لوگوں کو آ کر سمجھائیں، واعظ کریں، یا نعت خواں آئیں، قلوب کو جو ہے وہ عشق مصطفیٰ سے روشن اور منور کریں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دینی فائدہ پہنچے، ہدایت ملے، دل پلٹے، دل نرم ہو، دل کی سختی دور ہو۔ یہ جو نیتیں اور کوششیں اور یہ سارے اقدامات بلا شبہ نیکی کے کاموں پر تعاون کی مثالیں ہیں۔ 10ویں مثال، اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ برائیوں کو پہیے لگے ہوئے ہیں، پہیے نہیں راکٹ، تیز سے تیز جو راکٹ ہے نا، سمجھو کہ وہ راکٹ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ برائیوں کو کیسے روکا جائے؟ جو نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، ان کے ہاتھ میں تو صرف زبان ہے اور قلم ہے۔ یہ زبان اور قلم سے روک سکتے ہیں، ڈنڈا تو نہیں اٹھا سکتے، ریاست کا کام ہے یہ تو۔ ایشو یہ ہے کہ برائیوں کو ختم کرنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک برائی میں لوگ مبتلا ہیں، آپ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں کہ لوگ یہاں سے وہاں آ جائیں، برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائیں۔ مثال کے طور پر ڈیجیٹل دنیا میں لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، اب آپ کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہی مہیا نہ کریں ان کو، جہاں اچھائی ہو، جہاں نیکی ہو، جہاں بھلائی ہو، جہاں خیر ہو۔ آپ صرف اتنا ہی کہتے ہیں برائی ہے، برائی ہے، برائی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہنا بلا شبہ ایک عظیم کام ہے، یہ بھی بہت عظیم کام ہے، اعلاء کلمت الحق ہے، لیکن متبادل فراہم کرنا کہ لوگ گناہ کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آئیں، یہ کتنی عظیم نیکی ہے۔ اب مدنی چینل اس کی مثال ہے آپ کے سامنے کہ ٹھیک ہے، لوگ ٹی وی سے دور نہیں ہو رہے تھے، مدنی چینل ان کو دیا گیا، اب کتنے لوگ ایسے ہیں خیر کو دیکھتے ہیں، بھلائی کو دیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں تحریری طور پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لٹریچر کے ذریعے، کالم کے ذریعے، اس کے ذریعے، اس کے ذریعے، تو یہاں پر قلم کی طاقت آزمانے کا موقع ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آئیں، نظریاتی لوگ، دین کا درد رکھنے والے، علم رکھنے والے، علماء کے رہنمائی میں چلنے والے، کہ وہ اب ایک اگر اخبار میں 10 کالم چھپتے ہیں تو ایک کالم ان کا بھی چھپے، ایک متبادل موجود ہو کہ جو نیکی پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے مواقع موجود ہوں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے جناب، ٹھیک ہے، ہم کسی اخبار کو نہیں روک سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اس اخبار میں ہم ایک اچھی چیز داخل کر سکتے ہیں۔ اور اخباروں کو جا کے ویب سائٹیں اٹھائیے آپ، آدھی سے زیادہ ویب سائٹیں تو ٹنو منو پنو جتنے بھی اداکار اور اداکارائیں ہیں، ان کو ان کو جو ہے وہ الٹی ہو گئی، چھینک آ گئی، کھانسی آ گئی، ان کو کمر میں درد ہو گیا، ہنسی مسکرائے ہنسے ناراض ہو گئے، آدھے سے زیادہ خبریں تو اس پر مشتمل ہوتی ہیں، جس کا ملک، قوم، ملت، ترقی، اچھائی، عظمت، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ذہن سازی ہے تاکہ لوگ انہی میں پڑے رہیں۔ تو اب ایسے پلیٹ فارمز پر کوئی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اچھی چیز بھی ڈلوا دیتا ہے، جو وہاں جاتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی چیز تو میسر آئی، یہ بھی کتنی عظیم چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، عظیم مطلب ایک بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک بڑا ظالم آدمی ہے، اور ظالم ہونے کے باوجود مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، اس کے ساتھ سارے وکیل کھڑے ہیں، سارے دنیا کھڑی ہے، طاقتیں کھڑی ہیں، لیکن مظلوم کے ساتھ کوئی آ کر کھڑا ہو تو وہ متبادل بنتا ہے کہ نہیں، میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک محلے میں ایک ڈاکٹر ہے،
پتہ ہے کہ جناب غریب اس کے پاس جاتا ہے 500,000 سے کم تو بل ہی نہیں بناتا، اور عام سے مریض ہوتے ہیں بیچارے 100-200 میں نمٹ سکتے ہیں، اور کوئی شخص آ کر اس نظریے کے تحت وہاں اپنا ہاسپٹل قائم کرے، ڈسپنسری قائم کرے کہ میں اس ضرر سے لوگوں کو بچاؤں گا، اس نقصان سے لوگوں کو بچاؤں گا، یہ جو سوچ ہے، یہ جو اقدام ہے، بلا شبہ نیکی اور بھلائی کے کام میں معاونت ہے۔ جو ایک مسلمان کو ضرر پہنچ رہا ہے، اس ضرر کو دور کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک صورت ہے۔ 11ویں مثال، روڈ اور راستے میں معاونت، مطلب سفر کس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ ہم گھر سے آفس جاتے ہیں، یہ بھی ایک سفر ہے۔ اب سفر کے اندر ہم کہاں نیکی کے کاموں میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں معاونت کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ ہماری وجہ سے روڈ جام ہو، لوگوں کو اذیت پہنچے، کسی کو راستہ پوچھنا ہے اس کو گائیڈنس فراہم کرنا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ریسکیو کرنا، لوگوں کو رک جانا، اگر ہماری وجہ سے کوئی اسپتال جا سکتا ہے تو اسپتال لے جانا، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، کوئی جناب اس کو ٹائر بدلنے کے لیے کوئی پانا چاہیے، وہ پانا فراہم کر دینا، گاڑی ٹو کرنے کی ضرورت ہے ٹو کروا دینا، یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو نیکی اور بھلائی کے کاموں پر معاونت کی صورتیں ہیں۔ 12ویں مثال کی طرف چلتے ہیں۔ بے روزگاری، بھوک جو ہے، بھوک بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، مطلب شرمندگی پر پیش کرتی ہے، جرائم کی ماں بھی سمجھی جاتی ہے بے روزگاری، کہ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پھر جرائم کی طرف آتے ہیں، آسان راستے ڈھونڈتے ہیں۔ تو کسی کو روزگار پر لگوانا ایک بڑی نیکی ہے۔ اب اس روزگار پر لگوانے کے لیے کس کس طریقے سے معاونت ہو سکتی ہے کہ کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو اسے قرض فراہم کرنا، کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے، دکان ڈالنا چاہتا ہے، اس کو بتانا کہ جناب سستا مال کہاں ملے گا، اچھا مال کہاں ملے گا۔ یہ بالو سمجھتے ہیں ہماری یہ جاگیر ہے، ہم کسی کو کیوں بتائیں؟ ارے بھائی آپ بتائیں گے آپ کو نیکی ملے گی، آپ کو ثواب ملے گا، آپ ایک بھلائی کے کام میں تعاون کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے روزگار تو کما لے، ہنر نہیں جانتا، اب کوئی اس کو ہنر سکھاتا ہے یا وہ ہنر سیکھ رہا ہے، اس کے سیکھنے میں مالی معاونت فراہم کرتا ہے، یا ایک ہنرمند آدمی تو ہے، اس کو بائکیں بنانا آتی ہیں لیکن دکان ڈالنے کے لیے اس کو 50,000 روپے کے اوزار چاہیے، اس کو اوزار کی رقم فراہم کر دینا۔ اسی طریقے سے نوکری کا اشتہار ہے، پتہ ہے کہ جناب فلاں آدمی تلاش میں ہے، وہ اشتہار اس کو بھیج دینا، یہ سب جو ہے وہ نیکی کے کاموں پر صورتیں ہی بنتی ہیں۔ 13ویں مثال، اچھا رشتہ فراہم، اچھے رشتے کی تلاش میں سب رہتے ہیں، تو اگر کسی کی نظر میں اچھا رشتہ ہے، اچھا رشتہ اسے بتانا، بعض اوقات انکوائریاں آتی ہیں لڑکی کے متعلق، لڑکے کے متعلق، تو حقیقت حال بتانا یہ بھی نیکی کے کام میں معاونت ہے۔ اس موقع پر تو غیبت کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں جناب لڑکا فلاں 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 برائیوں میں مبتلا ہے، اور یہ بتانا اس موقع پر نیکی کے کاموں میں تعاون ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے 14ویں مثال کی طرف جاتے ہیں ہم۔ 14ویں مثال یہ ہے، کسی کے ذمہ امانت سپرد ہے یا صحیح اور غلط کے کام کی تفتیش کے لیے لگایا گیا کہ آپ نے پہچان کرنی ہے صحیح ہوا کہ غلط ہوا، تو امانت کسی کے سپرد ہے اور وہ دیکھتا ہے خیانت ہو رہی ہے تو بتائے جناب، سیٹ کو بتائے، مالک کو بتائے، افسر کو بتائے خیانت ہو رہی ہے یہاں پر، یہ جو بتانا ہے نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے۔ اسی طریقے سے انصاف یا خیانت میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش، یہ بھی نیکی کے کاموں میں معاونت ہے۔ ایک بڑا چھوٹا سا موضوع ہے نیکی کے کاموں پر تعاون۔ میں ایک جگہ گیا اندرون سندھ میں کسی جگہ، ایک صاحب مجھے ملے تو کہنے لگے میں جو ہے وہ موسم پر بڑی نظر رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو پھر آپ؟ کہنے لگے جی میں کسانوں کو میسج کرتا ہوں اور ہزاروں جو لوگ جو میرے میسج کی اس میں لاگ بک میں ہیں ان کو میسج جاتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس موسم میں جو ہے آپ کو بیج ڈالنا ہے، یہ بڑا اچھا موسم ہے، اس موسم میں آپ کو جو نا وہ گوڈی کرنی ہے، اچھا موسم ہے۔ تو موسمی تغیرات پر لوگوں کو باخبر کرنا کہ وہ نقصان سے بچ سکیں، یہ بھی نیکی کے کاموں میں معاونت کی ایک مثال ہے۔ مثال کے طور پر خبریں آتی ہیں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، اب کسانوں کا اناج باہر پڑا ہوا ہے سوکھنے کے لیے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی جا کر ان کو یہ بات بتائے وہ نقصان سے بچ جائیں، یا یہ اطلاع کوئی اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، جاننے والوں کو دے کہ جناب کل تو طوفان کی اطلاعات ہیں، ذرا گاڑی سوچ سمجھ کے نکالیے گا،
یہ جو مشورہ ہے یہ بھی نیکی کے کام میں معاونت ہے کہ ایک مسلمان کو جو ضرر پہنچنا ہے، جو نقصان پہنچنا ہے، اس سے بچایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر آدمی جناب موسم کا بتانے لگے اور ہر آدمی سیٹلائٹ کی تصویریں ڈالنا شروع کر دے صبح و شام، حسب موقع، حسب ضرورت۔ ایک دائرہ ہونا چاہیے اس کا بھی۔ سولہویں مثال، حالات حاضرہ کی خبریں ہوتی ہیں بعض اوقات، اس کے جاننے اور نہ جاننے سے نفع اور نقصان کا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نیا قانون آ گیا، کسی کو گھر بنانا ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ نیا قانون کیا ہے۔ مثال کے طور پر پوشنز کراچی میں جتنے بھی پوش ایریاز ہیں، پوشن خریدے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ نے قانون نکال دیا ہے کہ جناب یہ غیر قانونی ہے سب۔ اب کوئی جا رہا ہے پوشن خریدنے کے لیے، آپ اسے کہتے ہیں بھائی یہ تو کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کے تو لاکھوں روپے ڈوب جائیں گے۔ یہ جو مشورہ ہے یہ نیکی کے کام پر معاونت ہے۔ آپ اس کو شر سے بچا رہے ہیں، آپ اس کو نقصان سے بچا رہے ہیں، اذیت سے بچا رہے ہیں، یا اس کو پتہ نہیں ڈاکومنٹ کہاں بنیں گے، کیسے بنیں گے، کس طرح بنیں گے۔ تو جو جائز راستہ ہے وہ بتانا بلا شبہ ایک نیکی کام میں تعاون ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا کاروبار ہے اور ٹیکس جو ہے وہ کے معاملات ہیں، اس کو بتانا جناب اب نظام یوں ہے، اس طرح ہے، ایسے ہے۔ کوئی روڈ پر جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس روڈ پر تو آج احتجاج ہے، کوئی ریلی ہے، جلوس ہے، اب آپ اس کو بتاتے ہیں جناب آج تو یہ چیز ہے۔ اب آپ کا بتانا اس کو نفع دے گا، ضرر سے بچائے گا۔ یہ بھی نیکی کے کاموں پر تعاون کی ایک صورت ہے، اور اس کا ماخذ کیا ہے کہ حالات حاضرہ کی خبریں یہ بھی آگے پہنچا کر آپ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ ایک اور موضوع 17واں پوائنٹ ہے میرا کہ روزمرہ زندگی میں آنے والے یوز ہونے والے ٹیکنالوجی کا استعمال۔ مثال کے طور پر ایک آدمی راستہ پوچھ رہا ہے، موبائل اس کے پاس ہے، واٹس ایپ وہ یوز کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ لوکیشن بھی شیئر ہوتی ہے۔ آپ اس کو بتاتے ہیں بھائی یوں کر کے یوں کر کے یوں کر لو، لوکیشن مل جائے گی، آرام سے آ جاؤ۔ یہ جو اس کو آپ نے بتانا ہے، یہ آپ نے اس کو ایک ضرر سے بچایا ہے، جو ایک الجھن اور جو ایک عجیب اس کے اندر وحشت ہوتی ہے، راستہ کہاں سے ڈھونڈوں گا، کیسے ڈھونڈوں گا، گوگل میپ آپ بتا دیتے ہیں، میموری فل ہو جاتی ہے کسی کی، آپ بتا دیتے ہیں اس طرح کر لو۔ یہ چھوٹی موٹی ٹیکنیکس ٹیکنالوجی کی جو اس کی زندگی کو آسان کرتی ہیں، اس کا وقت بچاتی ہیں، ضرورت سے بچاتی ہیں، اس کو اذیت سے بچاتی ہیں، یہ بھی نیکی کے کاموں میں تعاون کی مثالیں ہیں۔ آپ صحت کا شعبہ آپ لے لیں، صحت کے شعبے میں غریبوں کو دوا لے کر دینا، خون کی ضرورت ہو تو خون دینا، اچھے طبیب کی معلومات دینا، ضرورت مند جو مریض ہیں ان کو آلات دلوا دینا، مصنوعی ٹانگ کی ضرورت ہے، آلے کی ضرورت ہے، ہاتھ کی ضرورت ہے، ویل چیئر کی ضرورت ہے، بیساکھی کی ضرورت ہے، یہ سب نیکی اور بھلائی کے کاموں میں معاونت کی مثالیں ہیں۔ انصاف، کورٹ کچہری، پوری دنیا ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، مظلوم کی مدد کرنا نیکی، مظلوم کو قانونی مشورہ دینا نیکی، وکیل مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، مفت خدمات انجام دے نیکی، وہ قیدی جن کے پاس ضمانتوں کی رقمیں نہیں ہیں، غریب ہیں، کوئی دینے والا نہیں ہے، ان کی ضمانتیں کروا دینا نیکی۔ بعض قیدی ٹھیک ہے مجرم تھے، سزا انہوں نے کاٹ لی ہے، لیکن اب آزاد ہونے کے لیے جرمانے کی رقم نہیں ہے، ان کی رقمیں ادا کر دینا، یہ نیکی۔ 20ویں مثال، روزے داروں کے لیے تعاون کرنا، سحری کے لیے جگانا۔ کوئی ملازم ہے، ٹھیک ہے آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی لینی ہے، آپ کہتے ہیں 6 گھنٹے کے بعد آپ چلے جاؤ۔ مزدور آپ نے رکھا ہے، آپ کہتے ہو دھوپ میں تم کام کرو گے، چلو آج آدھے دن کی چھٹی کر لو، سحری کروا دینا، افطاری کروا دینا، یہ سب نیکی کے کاموں میں تعاون ہے۔ حج پر جانے والے، اور یہ خاص جو آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 حج سے متعلق ہی ہے۔ اوپر بیان کیا جا رہا ہے کہ حج پر جانے والوں کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ تو ایک تو کام گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں، وہاں جو سہولتیں ہیں وہ عام بندوں کے اختیار میں نہیں ہیں۔ عام بندوں کے اختیار میں کیا ہے، حاجی کی گائیڈنس فراہم کرنا، حاجی راستے بھول جاتے ہیں، یا یہاں سے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے انجیکشن لگنے ہیں، فارم کیسے بھرنے ہیں، کیا چیز کیسے ادا ہونی ہے، ان کاموں میں اس کی معاونت کرنا، یہ ایک نیکی ہے۔ ایک بڑا عظیم کام 22 نمبر پوائنٹ، دین اسلام کی تعلیمات کے نشر و اشاعت کے لیے مالی تعاون کرنا۔ دینی مدارس علماء کی تیاری کرتے ہیں، دینی مدارس قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، حفظ و ناظرہ کے ذریعے مساجد کے ائمہ تیار ہوتے ہیں، بچے گھر گھر کے بچے وہاں پر ناظرہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو
کسی طالب علم کی جو ہے وہ تعلیمی اخراجات اٹھا کر، کسی عالم دین کی کتب کی اشاعت کروا کے، کسی عالم دین کو تحقیق کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، افراد اس کو رکھوا کے مالی مدد کی جا سکتی ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے، 23 نمبر پوائنٹ ہے یا 23ویں مثال ہے کہ دین اسلام کی تعلیم و نشر و اشاعت کے اندر اپنے فن اور صلاحیت کا استعمال کرنا۔ مبلغ ہے، درس و بیان کے ذریعے نیکی کے کاموں میں معاونت کرے گا۔ اسی طریقے سے دائی لوگوں کو لے کر آئے گا، منتظم انتظام سنبھالے گا، محرر کتاب و لٹریچر لکھے گا، اور اسی طریقے سے آئی ٹی کے لوگ بیانات کو، علماء اہل سنت کی کتابوں کو ویب سائٹ پر منتقل کرتے ہیں یا وہ اس کو وائرل کرتے ہیں، یا ہر بندہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی اشاعت میں، اس کو پھیلانے میں، اس کو عام کرنے میں معاون اور مددگار بنتا ہے، تو یہ بلا شبہ عظیم نیکی کا کام ہے۔ اور 24ویں مثال یہ ہے کہ خود علماء کیا کام کرتے ہیں۔ علماء یہ تو کام کر رہے ہیں دن و رات کہ وہ نیکی کی باتیں عام کر رہے ہیں، وہ دین اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، دین اسلام کے تعلق سے جو فساد پیدا کرتے ہیں لوگ، وہ اپنے دلائل کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے زبان و بیان کے ذریعے اس کا رد کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، شاعر اسلام کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ضروریات دین کو پھیلاتے ہیں، فرض علوم کو پھیلاتے ہیں، واجب چیزوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں، عشق رسول کی شمع کو عام کرتے ہیں۔ اور 25ویں مثال یہ ہے کہ مشائخ ہوں، مذہبی لیڈرز ہوں، سیاسی لیڈرز ہوں، یہ کس طریقے سے معاشرے پر نیکی کے کاموں میں اثر انداز ہو سکتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھلائی کا درس دے کر، فتنے سے بچا کر۔ بعض اوقات ایک چنگاری جو ہے ایک بہت بڑے طوفان کا نتیجہ بن جاتی ہے، پورے کے پورے جو ہے نا وہ شہروں کو جلا سکتی ہے۔ تو تحمل کا مظاہرہ کر کے اور ایسے اقدامات کا درس دے کر جس سے خیر عام ہو، بھلائی عام ہو، شر کو روک کر اپنا اپنا کردار جو مؤثر لوگ ہوتے ہیں یہ ادا کر کے قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ تو یہ 25 مثالیں میں نے مرکزی مثالیں بیان کی کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں پر نظر کریں تو کس کس انداز پر جو ہے یہ کام ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی جو باتیں ہیں، اچھائی کی جو باتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ چیزیں کوشش ہوگی کہ اس کو میرا جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی بیان کر دیں گے اللہ نے چاہا تو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔